اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہیں، سب پر رحم کرنے والا ہے، کامل رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دین کا مالک ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اس سے پہلے سے ہماری یہ بات چل رہی ہے کہ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہیں کہ تمام تعریف کے لائق ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہیں، اور تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ رب العالمین ہے، کہ وہ تمام کی تمام انسانوں کی، جانوروں کی، ہر چیز کی وہ تربیت کرتا ہے۔ رب کہتے ہیں کہ بتدریج آہستہ آہستہ تربیت کرنا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو جس دودھ کی ضرورت ہے، پتلا سا ہو، پانی جیسا ہوتا ہے، اس کے ہضم کرنے کی جو شکتی ہوتی ہے، اس کے مطابق اس غذا کو پہنچانا جس کے نتیجے کے اندر اسے نقصان نہ پہنچے، تو وہ رب ہوتا ہے اور تمام جہان کا رب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کے اور دو صفات ہیں، الرحمن اور رحیم۔ رحمان کہ جو دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر رحم کرنے والا۔ اب دنیا کے اندر اس کے ماننے والے ایمان والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے کافر بھی ہیں، تو سب پر مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا وہ رحمان کی ذات ہیں۔ اور الرحیم یہ خالص آخرت کے لیے ہیں، اس لیے کہ آخرت کے اندر کافروں پر کوئی رحم نہیں ہوگا، صرف ایمان والوں پر رحم ہوگا۔ اس لیے الرحیم کی صفت کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر استعمال کریں گے۔ اور آگے ہے کہ بدلے کے دین کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، بدلے کے دین کا مالک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مکمل بات کر لی تھی کہ بھائی بدلے کا دن اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان کو جو بھیجا ہے اچھے کام کر کے آویں تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ہٹ کر زندگی گزار کر آویں تو اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے، اس لیے اس نے بدلے کے دن کو طے کیا ہے۔ اور آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آگے جو صفات بیان کی کہ حمد کے لائق وہ رب العالمین ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، اور مرنے کے بعد جب انصاف کا دین قائم ہوگا کہ بھئی بدلے کا دین قائم ہوگا تو سارا کنٹرول اسی کے پاس ہیں۔ تو جب ساری شکتیاں اس کے پاس ہیں تو اس بات کی وہ ذات لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کہ جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ یقیناً تمام کی تمام طاقتیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ جب ساری طاقت اس کے پاس ہیں، پیدا کرنے کی طاقت اس کے پاس ہے، انسانوں کو اور ساری مخلوقات کو روزی پہنچانے کی طاقت اس کے پاس ہے، تمام کی تمام مصیبتیں آ جاوے ان مصیبتوں کو ہٹانے کی طاقت اس کے پاس ہے۔ تو اللہ کی بہت ساری صفات جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر کسی انسان کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جاوے، بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اس کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے بھلائی کو، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا قبضہ ہے۔ وہ جب پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی کے پتلے سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایک جگہ پر فرمایا مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، کہ کھن کھن بجنے والی مٹی سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جو قانون تھا اس قانون سے ہٹا کر اللہ پاک نے پیدا کیا، کہ ان کے والدہ حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پھونک ماری، بس اللہ پاک نے ان کے پیٹ میں حمل کر دیا۔ اسی لیے تو یہودیوں نے آپ پر الزامات لگائے، اس لیے اللہ پاک نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ان سے کہا گیا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو تم سے بات کرنا چاہو تو بات نہیں کرنا آج کے دن، یوں کہہ دینا اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ میں نے کسی انسان سے بات نہ کرنے کا میں نے روزہ رکھ دیا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرنے شروع کر دی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دیے ہیں، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی اللہ پاک بنانے والے ہیں۔ وہ ساری کی ساری تفسیر و بیان کرتے رہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بچہ جو بھی دنیا میں آئے ہیں اس طریقے سے بات پیش کرنا، حالانکہ اس سے پہلے کی آیت کے اندر جب ان سے یوں کہا گیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہ ان سے بات کرو، تو کیا کہنے لگے لوگ، كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس بچے سے جو گہوار، ہم اس سے کیسے بات کریں، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تو پھر انہوں نے کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، ساری کی ساری تقریر ان کے سامنے کر دی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ کی تو یہ کہنے کا مقصد کہ بھئی اس کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ ساری کی ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، پیدا کرنے کی طاقت، رزق دینے کی طاقت، جتنی بھی دنیا میں طاقتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس طاقت کے سامنے جھکا جاوے جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ ان القوۃ للہ جميعا، اس لیے قرآن کریم بار بار ہمیں آپ پڑھتے ہوں گے، کہا جاتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ بھئی اللہ کے تسبیح بیان کرو جو آسمانوں کا مالک بھی ہے زمین کا بھی مالک ہے، یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ تمام کی تمام تسبیحات اس ذات کے لیے ہیں جس کا بس آسمانوں میں بھی چلتا ہے زمین میں بھی چلتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی عبادت اسی کی جاتی ہے جس کے پاس طاقتیں ہوں، جس کے سامنے جھکا جاوے، اس کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کسی بھی چیز کے وہ محتاج ہیں وہ خدا نہیں، اگر وہ کسی چیز میں محتاج ہیں، کسی کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اگر آسمان کا نظام چلانے کے اندر اس کو پارٹنر کی ضرورت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن ایک جگہ فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دو خدا ہو جاوے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاوے، ایک چاہے گا کہ رات ہو جاوے، ایک چاہے گا کہ دن ہو جاوے، ایک چاہے گا کہ نہیں ابھی اس کو روزی دی جاوے، دوسرا چاہے گا اس کو نہ دی جاوے، اس کو بیمار رکھا جاوے، کوئی کہے کہ تندرستی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بلکہ آپ اس سے ہٹ کر نیچے انسانوں کی مثال دیکھ لیجئے کہ ایک دیش کے اندر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک دیش کے اندر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے، تو جو خالق کائنات ہیں جس نے خود پیدا کیا، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، تو پھر وہ کیسے برداشت کرے گا کسی کی خدائی کو؟ اسی لیے اللہ پاک نے شرک کو بھینکر گناہ کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جاوے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ تو بھائی اسی کی عبادت کی جاوے کہ جس کے اندر طاقت ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ جس کے سامنے آدمی جھک رہا ہے مدد بھی اسی سے مانگی جاتی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ ہی سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ عبادت جب تیری کی ہے تو پھر دوسرے کے پاس جانا، اسی لیے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں تو بار بار یوں کہا گیا کہ آدمی جب بھی کسی چیز کو مانگے تو اللہ ہی سے مانگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی باتوں میں اور آپ کی سیرتوں میں بات ملتی ہے، اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاوے، پٹی ٹوٹ جاوے، اس کو بھی اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ اور پٹی بھی ٹوٹ جاوے تو انسان اس کو اللہ سے مانگے، پھر دنیا کے جو اسباب ہے وہ اختیار کرے، لیکن کہا کہ اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کر دے، پھر اس کے بس میں جو ہے وہ کرے گا، اللہ آسان کرے گا۔ تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ اور آگے
یہاں تک تو ہماری بات ہو چکی تھی. آگے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ہدایت کہتے ہیں، ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب. اراۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے کہ راستہ دکھا دینا، راستہ دکھا دینا. جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ جیسے کسی کو جانا ہے کہ بھائی مجھے دانتا جانا ہے یا مجھے یہاں پر جانا ہے، تو آدمی بیٹھے بیٹھے بتا دے بھائی آپ سیدھی یہاں سے نکل جاوے، باہر چلے جاوے اور سیدھا آپ کو روڈ پڑے گا. تو یہ بیٹھے بیٹھے بتا دینا، اس کو کہا جاتا ہے اراۃ الطریق. اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب کہ بھائی میں جہاں چاہ رہا ہوں وہاں پر مجھے لے جایا جاوے. ہاں جیسے تو یہاں پر مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہی معنی مراد ہے. کون سا؟ کہ ایصال الی المطلوب، اللہ مجھے اس راستے پر ہاتھ پکڑ کر چلا دے، اس ہدایت والے راستے پر اللہ مجھے ہاتھ پکڑ کر چلا دے تاکہ میرے چلنا آسان ہو جاوے. جب آپ کی مدد ہو جائے گی، آپ خود مجھے چلا لیں گے اس راستے پر تو میں چل سکوں گا. اگر آپ نے میری رہبری نہ کی تو میرے چلنا مشکل ہے. ہاں اس لیے فرماتے رہے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ دین کی بھی دعا ہے، دنیا کی بھی دعا ہے. حضرت یہاں تک فرماتے رہے کہ آدمی کو کسی بھی کام کی ضرورت پڑے تو اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے کہ اللہ تم مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. کہ کاروبار کرنا ہے کہ بھئی کاروبار تو سارے کرتے ہیں، لیکن وہ کاروبار اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے اس پر مجھے چلا دے. کاروبار تو دنیا والے کر رہے ہیں کہ کہا کہ یہ ہدایت ہے اس کے لیے کہ بھئی سیدھا صحیح شریعت کے مطابق ایسا کاروبار کرنا کہ جس سے نمازوں سے غفلت نہ ہو، ہاں جس سے حلال کی کمائی میں شک و شبہ نہ آوے. یہ ہدایت ہے، سمجھے. تو یہاں پر ہر چیز کے اندر آدمی کو جہاں کہیں بھی جس چیز کی ضرورت ہو کہ اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم. اور تو یہ ساری چیزوں میں مانگ سکتا ہوں. اور دین کی ہدایت کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے اس کو ایمان کا مل جانا، اللہ کی طرف سے ایمان کا مل جانا، یہ بہت بڑی ہدایت ہے. پھر آگے فرمایا الصراط المستقیم کہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اب سیدھا راستہ اس کی تشریح میں دیکھا جاوے تو یہ سارا کا سارا قرآن سیدھا راستہ ہے. یہ سارا کا سارا قرآن سیدھا راستہ ہے. اتنی لمبی تشریحات اس میں ہیں، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے صراط المستقیم کہا، صراط القرآن نہیں کہا کہ ہم کو قرآن والا راستہ دے دے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ صراط الرسول کہ ہم کو رسول والا راستہ دے دے. قرآن والا بھی نہیں کہا اور رسول والا بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ پاک نے یہاں پر صراط المستقیم کہا. اور صراط مستقیم کرنے کے بعد اللہ پاک نے آگے کی 2 آیتوں میں ان چیزوں کی وضاحت کر دی. ان 2 آیتوں کی وضاحت کر دی کہ بھائی جو راستہ تم مانگ رہے ہو وہ راستہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اس لیے کہ آگے کا صراط القرآن جو کہا، اگر ایسا کہا جاتا تو پھر قرآن کو ہر انسان اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں مختلف فرقے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی بات کو قرآن سے پیش کرتا ہے. ہر ایک آدمی چاہے وہ اس کا استدلال صحیح ہے غلط ہے 2 نمبر کی بات ہے، لیکن وہ اپنی بات کو منوانے کے قرآن کا سہارا لیتا ہے. ہاں اس لیے اللہ کا قانون یہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیشہ جب بھی کتابیں بھیجی ہیں تو اس کے ساتھ رسول بھی بھیجا ہے. کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف کتاب دی گئی ہوں اور نبی نہ ہوں. جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں تو ان کے ساتھ یا تو کتابیں تھی یا تو ان کو اس بات کا ان کو بنایا گیا حقدار کہ جو اگلے نبی آئے ہیں ان کی کتاب کا آپ کو اتباع کرنا ہے اور ان کے راستے پر آپ کو چلنا ہے اور لوگوں کی اس کے اعتبار سے رہبری کرنی. لیکن کہیں پر بھی خالص کتاب دی گئی ہو ایسا نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ صرف قرآن کو پڑھ لینے سے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی.
صرف قرآن کو پڑھ لینے سے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی کہ چلو بھائی ترجمے والا قرآن پڑھ لے، ہم اپنی مرضی کا قرآن پڑھ لیں تو اس سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہاں، اس لیے آگے ہم کو بتایا گیا کہ بھائی یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اس آیت کی زیادہ وضاحت ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ پاک نے جن پر انعام فرمایا ہے۔ یہاں پر کہا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام فرمایا، تو انعام کن پر فرمایا ہے ان کی تشریح بتا دی، اور 4 قسم کے لوگ بتا دیے ہم کو، 4 جماعتیں ہمیں بتا دی گئی کہ ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یہ یقینی ہے۔ کہ کون کون سی جماعتیں ہیں؟ کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 جماعتیں ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے۔ پہلی جماعت نبیوں کی جماعت ہے۔ اب چونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کے تمام نبی اپنے اپنے وقتوں کے اندر اللہ نے ان پر انعام فرمایا۔ آگے دوسری جماعت ہے صدیقین کی جماعت ہے۔ صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی دلیل کے بات کو مان لے، جو ظاہراً بھی نبی کو نبی مان لے اور نبی کی باتوں کو مان لے اور باطناً بھی مان لے، وہ کسی طرح کی دلیل کے پیچھے نہ پڑے۔ اسی لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ صدیق تھے، وہ مقام صدیقیت ان کے پاس تھا، لیکن سب سے بڑا صدیقیت کا جو درجہ تھا، ہم کہتے ہیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کے اندر مقام صدیقیت حاصل ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے بغیر دلیل کے کلمہ بھی پڑھا تھا، بغیر دلیل کے جب آپ علیہ السلام نے معراج فرمائی، تو معراج کرنے کے بعد جب آپ تشریف لائیں تو آپ پر یہ بات ابھی پہنچی نہیں تھی کہ لوگوں نے آپ پر یہ بات پہنچائی کہ ایک آدمی راتوں رات 7 آسمان پھر کر آ سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، لیکن کہا کہ تم نے جس کو نبی مانا ہے وہ کہتے ہیں، کہا کہ پھر تو صحیح ہے، پھر تو صحیح ہے، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا نام پڑا صدیق اکبر، بغیر کسی دلیل کے مان لینا یہ مقام صدیقیت ہے۔ ہاں، دوسری جماعت ہے شہداء کی جماعت۔ ہاں، کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کو امت میں غالب کرنے کے لیے، دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر لیتا ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت۔ اور شہید کیا معنی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بے مشاہدہ، آدمی کچھ دیکھتا ہے اپنے آنکھوں سے، تو شہید اللہ کی وعدوں کا یقین، اللہ کی ذات پر وہ یقین ہوتا ہے کہ جب وہ شہادت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس سے وہ سارے منظر دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو وہ مقام شہداء ہے۔ اور تیسری جماعت ہے والصالحین، کہ نیک لوگوں کی جماعت، کہ جو ساری تمام کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات، ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور تمام تر اللہ کی نافرمانیاں ہیں جس درجے کی بھی ہیں وہ اس سے مکمل بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صالحین کی جماعت۔ تو ہم کو ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے ہمیں ایڈریس دیا کہ بھئی ان لوگوں کا راستہ، اور یہ ہمیشہ قیامت تک رہیں گے۔ شہداء، صالحین ایک قیامت تک رہیں گے۔ اسی لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی صدیقین کی جماعت ہے وہ تو صحابہ کی جماعت تھی، اور شہداء اس میں صحابہ بھی تھے لیکن تابعین کی جماعت تھی، اور صالحین کے اندر تبع تابعین سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولیاء نیک بندے ہوں گے وہ تمام کے تمام صالحین میں شامل ہیں اور ہر وقت رہیں گے۔ اس لیے کہ وہ حدیث ہے کہ بھئی اس امت کے اندر ہر وقت 500 برگزیدہ بندے رہتے ہیں اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ ہاں، قطب اور ابدال جو مقام ہے، ایک بہت اونچا مقام ہے، ولایت کے اندر بھی اونچا مقام ہے، وہ ہر وقت اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ قیامت تک ہونا ہے، جہاں کہیں بھی وہ
دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ اس کی جگہ دوسرے ولی کو وہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو ہمیں یوں کہا گیا کہ بھائی تمہیں ہدایت لینے کے لیے رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ اللہ والوں کی بھی ضرورت ہے۔ کتاب اللہ بھی چاہیے، اس کے ساتھ رجال اللہ بھی چاہیے۔ اللہ کی کتاب بھی ہوں اور اس کتاب پر عمل کرنے والے اللہ والے بھی ہوں، تب جا کے تمہیں صحیح راستہ ملے گا۔ ہاں، اس آدمی کو چاہیے اللہ والوں سے تعلقات پیدا کرے۔ ہاں، اللہ والوں سے تعلقات پیدا کرے، تب جا کے آدمی کو صحیح ہدایت پر چل سکتا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہم خاندانی مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہے بھائی؟ خاندانی مسلمان ہیں۔ تو ہم خاندانی مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو عمل کرتے وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ جو عمل ہم کرتے ہیں ان عمل کو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے دلائل، اس کی حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ ہاں، اور یہ کب آئے گی حقیقت؟ کہ جب ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہو جائے، ہاں، کہ آدمی اللہ والوں سے رہبری لے، تب جا کے اس کی صحیح زندگی گزرتی۔ اس لیے ہمارے اکابرین کے اندر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، یہ بڑے بڑے اکابر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے۔ علم تو ان کے پاس بہت تھا، اس لیے کسی نے کہا کہ بھائی آپ تو عالم ہیں اور آپ غیر عالم سے آپ بیعت ہو رہے ہیں۔ کہا کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ علم تو ہمارے پاس بہت ہے، علم تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن جو اللہ کا جو تعلق ملتا ہے، اللہ کی جو معرفت ملتی ہے اور اللہ والا جو انسان بنتا ہے، وہ چیز ہمارے پاس کمی ہے۔ اس لیے حاجی صاحب سے بیعت ہوئے کہ تاکہ وہ چیز بھی مل جاوے، تاکہ ہم مکمل ہو جائیں۔ ہاں، اس لیے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اطراف میں ہوتے ہیں، ہاں، ملنے والے ہوتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان اللہ والوں کو ڈھونڈ کر ہم جاویں، ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ان کے وقت پر جاویں، ہمارے وقت پر نہیں کہ چلو مجھے سنڈے کو ٹائم ملا تو ہم پہنچ گئے، نہیں بھائی، ان کے پاس کیا وقت، اس لیے کہ میں اپنی ضرورت سمجھ کر میں جا رہا ہوں، میری اپنی ضرورت ہے۔ جب آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو پھر ہاں ان اللہ والوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو بھئی ہمیں یہاں پر یہ کہا گیا کہ بھئی تم کو جو راستہ چاہیے وہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، اور یہ بات بھی بتا دی کہ جن پر انعام فرمایا ہے وہ نیک لوگ تھے، اور آگے کے دو لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب اترا ہے تو وہ انعام کے مستحق نہیں، اور ضالین ہیں۔ تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، اس سے مراد یہودی ہے، اور ضالین سے مراد یہاں پر عیسائی ہے۔ یہ دونوں طبقے تھے، اس لیے کہ مغضوب علیہم ان پر اللہ ناراض ہوئے، اللہ کا غضب اترا، اور قیامت تک ان پر غضب اترتا رہے گا۔ وباء بغضب من اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی طرف سے ان پر ہمیشہ یہ غضب کے مستحق رہیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھ دنیا کی حالت پر آپ کی نظر ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم اسی کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ بھئی یہودی پر اللہ کا غضب کیوں اترا؟ اس لیے کہ اترا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کما حق کہو جانتے رہے کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے مانتے تھے؟ اسی کی تشریح ایک آگے آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہیں وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کیسے پہچان؟ جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ بلکہ ایک یہودی عالم تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، نام ذہن سے نکل گیا، عبداللہ ابن سلام تھے اور کوئی تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں تو یہ جو کہا گیا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کی طرح ان کو پہچانتے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کا کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا بیٹا ہونے میں شک ہو سکتا ہے، اگر اس کی ماں کا غلط تعلقات ہیں تو دکھے گا تو کبھی میرا بیٹا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک درجہ کہ وہ زنا کا لڑکا ہو اور اس کا حقیقی لڑکا نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی نشانیاں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، اتنی نشانیاں دیکھی ہیں کہ اس میں ذرا بر شک نہیں ہو سکتا،
ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا. ہاں اسی لیے امہات المؤمنین کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ہوئی ابن اخطب کے بیٹی ہیں. ہوئی ابن اخطب اور ان کے کوئی دوسرے بھائی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے، آپ قباء کے اندر 14 دن رہے ہیں. آپ قباء کے اندر 14 دن رہے تو قباء کے اندر یہ دونوں بھائی گئے تھے. اس میں سے ایک بھائی گئے تھے، غالباً ہوئی ابن اخطب گئے تھے. تو وہ گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور پہچان لیا کہ اللہ کے نبی ہے اور 100% اللہ کے نبی ہے. وہاں سے آنے کے بعد اپنے دونوں بھائیوں سے تذکرہ کر رہے ہیں، آپس میں دونوں بھائی مذاکرہ کرتے ہیں کہ بھائی جیسا ہے ویسا ہی ہے. کہا کہ بالکل وہی نبی ہے، جتنی ہم نے علاماتیں پڑھی ہیں، نشانیاں پڑھی ہیں، وہ وہی نبی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن دونوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے. دونوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اچھا، اس بات کو کس نے کہا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تک جو بات نہیں مان لائی ہے. کہا کہ میں نے اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، دونوں کو دیکھا کہ آپ کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں. تو جو میرے باپ دیکھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہی نبی ہیں، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کہ کیا سوچا؟ کہا کہ دشمنی کا سوچ لیا ہے، کہ ہم نے دشمنی کا سوچ لیا کہ زندگی پر دشمنی نبھائیں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے. اور یہ حسد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کے 2 بیٹے. بنو اسرائیل جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو بنو اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، اور آج کا جو اسرائیل ہیں، وہ جتنے یہودی ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کے اندر، تو ان کے جو 12 بیٹے ہوئے ہیں، 11 وہ 11 بھائی اور حضرت بنیامین وغیرہ. تو ان 12 جو کٹمب تھے، جو بھائی تھے، ان کی جو اولادیں ہیں وہ بنو اسرائیل کہلاتی ہے. اب جتنے بھی نبی آئے، تقریباً 70,000 نبی بنو اسرائیل میں تھے. 70,000 کو تو انہیں قتل کیا تھا، شہید کیا تھا نبیوں کو بنو اسرائیل نے. تو ان کا گمان یہ تھا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ہمارے ہی میں سے آئیں گے. جو آخری نبی آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے بنو اسرائیل میں سے آئیں گے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آئیں گے، لیکن ان کا اپنا گمان تھا. اسی لیے کبھی کبھی وہ مدینہ المنورہ کے اندر بھی جب مشرکین سے ان کا جھگڑا ہوتا تھا، یہودیوں کا، تو کہتے تھے اب آخری نبی کا آنے کا وقت ہے، وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اللہ ہم کو فتح دے گا. لیکن آخری نبی آئے بنو اسماعیل میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس لیے ان کو حسد ہو گیا کہ ہمارے کٹمب میں سے نہیں آئے، ان کے کٹمب میں سے آئے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. حسد بہت خطرناک چیز ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، وہ مجھے ملے نہ ملے. وہ نعمت کسی کے پاس ہے، ختم ہو جاوے، بس یہ ہاتھ پیر والا ہو جاوے، ختم ہو جائے. یہ ہوتا ہے حسد. اور ایک ہوتا ہے غیبتہ، رشک، کہ اللہ نے اس کو بھی دیا، اللہ مجھے بھی دیا. اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، کہ اچھی بات ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اچھی بات ہے. تو یہ ہے ایمان والے کا سیوا، کہ آدمی رشک کرے کہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ ہم کو بھی دیا، تو اللہ دے دے. لیکن اس کا چلا جاوے، مجھے مل جاوے. اسی لیے بہت خطرناک چیز، اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفلق کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنا اللہ نے سکھایا ہے، کہ تم پناہ مانگو کہ جب حسد کرنے والا حسد کرنے لگے. اس لیے کہ حسد کی وجہ سے بہت کچھ نقصان ہوتا ہے، اس کا خود کا تو بہت ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر ہماری بات چل رہی تھی یہودیوں کی. تو مغضوب علیہم سے یہاں پر یہودی مراد ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب اترا ہے. اس لیے کہ وہ جاننے کے باوجود نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی زیادہ آتی ہے. ہم سب بھی جانتے نماز فرض ہے، تو جاننے کے باوجود نہ کرنا، نہ پڑھنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں غفلت کرنا،
یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے غضب والی بات ہے. یہ صرف یہودیوں کے ساتھ تھوڑی ہوگی. ہم بھی تو جانتے ہیں نا کہ نماز فرض ہیں، سچ بولنا فرض ہیں، حلال روزی کمانا فرض ہیں، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا فرض ہیں. اس کے باوجود ہماری کوتاہی کرنا یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں، اور اس کے اثرات ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں. بہرحال آگے کی بات ہے ولا ضالین. ضالین کے اندر نصارہ ہیں. نصارہ مراد ہیں. نصارہ عبادت کرنے میں بہت زیادہ آگے تھے، عبادت بہت کرتے تھے لیکن علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کے پاس، نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. اسی لیے یہودی جانتے تھے، یہ سارا منظر جانتے تھے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں رہیں گے، دشمن کا مقابلہ ہم ساتھ میں کریں گے. آپ پر کوئی پریشان کرے گا، کوئی وار کرے گا تو ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، اور اگر ہم پر کوئی حالات آئے تو آپ ہمارا سپورٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اندر سے وہ یوں کرتے رہتے تھے کہ چالاکیاں کرتے رہتے تھے جاننے کے باوجود. اس لیے جو بنو نذیر اور بنو قریظہ پر ان سے جنگ ہوئی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں سے جنگ ہوئی ہیں اور نصارہ سے جنگ نہیں ہوئی. یہودیوں سے جنگ ہوئی، بنو قریظہ سے، اور بنو نذیر جو یہودی قبیلے تھے بڑے، ان سے جنگ ہوئی ہیں، اور ان کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا. پھر سارا پورا قرآن میں وہ تفسیر کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے. لیکن نجران کے نصارہ آئے تھے، انہوں نے کہا ہم ٹیکس دینے کے لیے جو شریعت نے مقرر کیا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جنگ نہیں کریں گے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات کے اندر نصارہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو نصارہ بہرحال قرآن آج بھی یوں کہتا ہے کہ یہودی مسلمان کے ساتھ بہت خطرناک قسم کی دشمنی رکھتا ہے، اور مشرک بھی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت ان لوگوں کو پاؤ گے جو یہودی. ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں، ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں یہودی کو 1 نمبر پاؤ گے. دیکھ رہے ہیں ہم عملی طور پر. اس کے باوجود وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. لیکن جو نصارہ ہیں، آج کے نصارہ بھی اس کے مقابلے میں بہت کچھ نرم دل رکھتے ہیں. نصارہ ایمان والوں کے مقابلے میں نرم دل رکھتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے نظر حالات پر، تو آج بھی عیسائی لوگ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں. آج بھی ہزاروں عیسائی ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہو رہے ہیں، روزانہ ہو رہے ہیں. لیکن یہودی نہیں ہوگا، یہودی نہیں ہوگا. اس لیے کہ بہت ان میں جو عداوتیں اور حسد اور دشمنیاں اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ تو یہودیوں میں ہے. سمجھے؟ اس لیے ہم کو ان دونوں چیزوں کا پتہ دے دیا کہ بھئی ان لوگوں سے بچ کے رہنا. اگر ہمارے عمل یہودیوں جیسے ہو جائیں گے اور ہماری سوچ نصارہ جیسے ہو جائے گی تو پھر انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے بھئی اس بات کے اندر یہاں پر ہمیں بہت کچھ سمجھایا گیا کہ بھئی تمہیں ہدایت والا راستہ اپنانے کے لیے اللہ والوں کو اپنانا پڑے گا، اور اللہ والوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو ان کے تابع کرنا پڑے گا. تب جا کے اللہ وہ ہدایت جو حاصل ہوتی ہے، وہ ہدایت جو ہم کو مقام رضائے الہی تک لے جاتی ہے. ایک تو ہدایت مل گئی، لیکن اس ہدایت سے صرف اتنا مراد ہے کہ میں نماز پڑھ لوں؟ نہیں، بلکہ مجھے ایسی ہدایت ملے. اس لیے سورہ فاتحہ کو ہر رکعت کے اندر واجب قرار دے دیا ہے. چاہے فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، مستحب پڑھیں، جو کچھ پڑھیں، لیکن ہر رکعت میں پڑھنا اس کو واجب قرار دیا گیا. اور اس ہدایت کو بار بار مانگا گیا. کیوں مانگا گیا؟ اس لیے کہ ہدایت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی کو ایمان مل جاوے، بلکہ ہدایت کا مطلب ہے کہ آدمی کے موت کے وقت بھی ایمان محفوظ رہے. اسی پر جو اعمال ہیں جب ختم پر ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے. موت کے وقت اگر ایمان محفوظ ہیں تو پھر اس راستے سے جنت تک پہنچنا آسان ہے.
اگر جنت کے راستے سے چل تو رہا ہے لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے موت سے پہلے پہلے ایمان چھین جاوے تو پھر مقام رضائل ایسا آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے ہمیں بھی بہت زندگی کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار اللہ سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک تو خالی پڑھنا اور ایک ہوتا ہے مانگنا۔ آدمی مانگے، خوب مانگے، ہدایت پر مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے۔ اس طرح کے حالات بتا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بڑے سنگین حالات ہیں، آگے کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر آنے والا دن خطرناک ہے جانے والے سے۔ ہاں، ہر آنے والا دن خطرناک ہے، ہر آنے والا صورت نئی خبریں لے کر آتا ہے۔ ہاں، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کو خوب مانگے، بھائی ہدایت ایسی مانگے کہ اے اللہ جتنے بھی زندگی گزارنے کے شعبے ہیں اس میں صحیح راستے پر چلا دے۔ تو پھر جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو انسان کا ہر عمل کا کرنا اور ایمان کا بچانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔